جان بوجھ کر قصدن ضا پڑھے، ضاد کو ضا پڑھے ولا ضالین پڑھے، انہوں نے لکھا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس کی نماز اپنی بھی فاسد ہے، جو لوگ اس کی اقتداء میں پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی فاسد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا ہے، سنا ہے کہ ضاد کو ضا پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ولضالین کی جگہ ولضالین پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے حوالے سے شریعت کا حکم کیا ہے جو نماز کے اندر ولضالین کی جگہ ولضالین پڑھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی نماز کا حکم کیا ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب لے کر حاضر ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے کچھ لوگوں نے یہ ضد بنائی ہوئی ہے کہ ولضالین کو ولضالین ہی پڑھنا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ولضالین پڑھنا، یہ یاد رہے کہ یہ اجماع امت ہے، جمہور امت کا عقیدہ، نظریہ اور ان کا طریقہ یہی رہا ہے۔ امت کا شروع سے، قرون اولیٰ سے لے کر آج تک یہی عمل رہا ہے، ان کا یہی طریقہ رہا ہے، ان کا یہی نظریہ اور یہی عقیدہ رہا ہے، ولضالین کو ولضالین ہی پڑھنا ہے، ولضالین نہیں پڑھنا ہے۔ یہ اجماع امت ہے، ایک طرف امت کھڑی ہے، دوسری طرف چند لوگ کھڑے ہیں اور انہوں نے یہ ضد پکڑی ہوئی ہے کہ ہم نے ولضالین ہی پڑھنا ہے، ولضالین نہیں پڑھنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولضالین پڑھنا یہ کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ اس حوالے سے علامہ نجم الہدا اپنی کتاب بدر الانوار میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جدہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، جہاں جہاں چلا گیا، میں نے وہاں جن جن قاریوں کو سنا، ان کو ولضالین پڑھتے ہی سنا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں مصر گیا، قاہرہ گیا، استنبول گیا، وہاں جا کر بڑے بڑے قاریوں کو میں نے سنا اور انہیں ولضالین پڑھتے ہی سنا۔ ناظرین کرام، آج بھی مکہ مدینہ جائیں، حرم میں جائیں، مسجد نبوی میں جائیں، وہاں کا جو امام ہے، جو نماز پڑھاتا ہے، وہ ولضالین ہی پڑھاتا ہے، ولضالین ہی پڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ ولضالین کو ولضالین قصدن پڑھنا، ایک بندہ وہ ہے کہ جس سے ادا ہی نہیں ہوتا، وہ کوشش کرتا ہے، ادا ہی نہیں ہوتا ہے، زبان کا پرابلم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، ادا ہی نہیں ہوتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کی نماز تو ہو جائے گی، کوشش کرتا رہے اس کو نکالنے کی، درست کرنے کی کوشش کرتا رہے، اس میں اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتا رہے، لیکن جو شخص قصدن، جان بوجھ کر ولضالین کو ولضالین پڑھتا ہے، یاد رہے کہ اس کی اپنی نماز بھی فاسد ہے، اگر وہ امام ہے، جتنے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان تمام لوگوں کی نماز فاسد ہے۔ یعنی جان بوجھ کر ولضالین کو ولضالین پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی اپنی ہوتی ہے، نہ جو اس کی اقتداء کرتے ہیں ان کی نمازیں ہوتی ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ فَلَوْ بَدَّلَ ضَادًا بِالضَّاء عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر ضاد کو ضا پڑھتا ہے، فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی بات یہ عرض کروں کہ جو لوگ انڈیا میں، پاکستان کے اندر، خاص کر کے ان دو ممالک میں زیادہ تر لوگ جو پڑھتے ہیں ضاد کو ضا،
وہ یہ انڈیا اور پاکستان کے کچھ لوگ پڑھتے ہیں، اور وہ جو پڑھتے ہیں وہ دیوبند مسلک سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہابی مسلک سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو دیوبند کے مشہور معروف عالم دین مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ ضاد پڑھنا ہے یا ضا پڑھنا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ لکھا کہ دال، ضاد، ضاد یہ حروف جدا گانا ہیں، یہ الگ الگ حروف ہیں اور ان کے مخرج بھی الگ الگ ہیں۔ دال کا الگ مخرج ہے، ضاد کا الگ مخرج ہے، ضا کا الگ مخرج ہے، ان کے مخارج الگ الگ ہیں۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر قصدن ضا پڑھے، ضاد کو ضا پڑھے، ولا ضالین پڑھے، انہوں نے لکھا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس کی نماز اپنی بھی فاسد ہے، جو لوگ اس کی اقتداء میں پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی فاسد ہے۔ یہ رشید احمد گنگوئی لکھتے ہیں، جو دیوبند مسلک کے مشہور و معروف عالم دین ہیں۔ تو جو دیوبند حضرات، وہابی حضرات جو ضا پڑھتے ہیں، وہ پہلے اپنے گھر میں جا کر دیکھیں وہاں کیا ہے، تو ضد اور انا کو اختیار نہ کریں، حقائق کو دیکھیں، حقائق کیا ہے۔ خدا را نہ اپنی نماز باطل کرے نہ لوگوں کی نماز باطل کرے۔ تو ناظرین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضاد اور ضا یہ الگ الگ حروف ہیں۔ ضاد کا اپنا مخرج ہے، ضا کا اپنا مخرج ہے۔ ضاد کو بھی ضا پڑھیں، ضا کو بھی ضا پڑھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں حروف تہجی میں دو حروف ایک جیسے ہیں، ایک جیسے دو حروف ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ضاد ضاد ہے، ضا ضا ہے، ضا کا مخرج الگ ہے، ضاد کا مخرج الگ ہے۔ تو بہتر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، ضاد کو ضا کے مخرج سے اور ضا کو ضا کے مخرج سے نکالا جائے۔ اور ناظرین کرام، ضاد کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جو جڑ ہے، زبان کی کروٹ کو اوپر کے داڑھوں کی جڑ کے ساتھ جو لگاتے ہیں، یہ ضاد کا مخرج ہے، اور یہاں لگانے سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر قصدن ضاد کو ضا پڑھتا ہے، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو شخص ادا نہیں کر سکتا، قادر نہیں ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر قصدن ضاد کو ضا پڑھنا، ولا الضالین کو ولا الضالین پڑھنا، یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔